نامے سے شروع کیا. اور 7ویں آیت میرا فوکس رہے گا، لیکن آج شاید وانی بھی ہے، کوشش کروں گا کہ ایک دو باتیں اسی یسوع مسیح کی پیدائش بھی کے حوالے سے اس کے ساتھ بھی پھیلی ہو سکے. 7ویں آیت میں لکھا ہے بس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک کتنی پشتیں ہوئی؟ 14. اب داؤد سے لے کر گرفتار ہو کر بابل جانے تک کتنی پشتیں ہوئی؟ 14. اب گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک کتنی پشتیں ہوئی؟ تو 14 کے 3 سیٹ ہمیں نظر آتے ہیں. ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ اناجیل کے اندر یسوع مسیح کو 4 ڈائمینشنل 4 انجیلوں میں 4 مختلف زاویوں سے پیش کیا گیا. 4 اینگل ہیں، 4 تصویریں ہمیں نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر متی نے جب بیان کیا تو متی کی انجیل کے اندر یسوع مسیح کا جو نسب نامہ ہے وہ یسوع مسیح ابن داؤد اور پھر پیچھے ابن ابراہیم پہلے بات کی پہلی آیت سے شروع کیا گیا. اس کا مطلب ہے اس نے یسوع کی پیدائش سے 1000 سال پہلے داؤد کو بیان کیا، کیونکہ داؤد کا زمانہ یسوع سے 1000 سال پہلے ہے. پھر اس نے داؤد سے 1000 سال پیچھے ابراہیم کا ذکر کیا. یسوع مسیح ابن داؤد 1000 سال پیچھے، یسوع مسیح ابن ابراہیم 1000 سال اور پیچھے، یعنی 2000 سالہ شجرہ بیان کیا. جب لوکا نے یسوع کو بیان کرنا چاہا تو اس نے شجرہ اور بیان کیا. سب سے پہلی لکھی جانے والی انجیل مرکز کی انجیل ہے. اس کے بعد متی نے اس سے کوشش چینی کی. جی ایک ہی دفعہ پلیز ہو جائے، کیونکہ اگر آپ کی توجہ نہیں رہے گی نا اسی کو کہ پادری صاحب ہر ایک سر اس صاحب بھی پڑھا دیں. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم اکثر اگنور کرتے ہیں. خدا کے خادم یہاں پر بیٹھے ہیں، بائبل سے محبت کرنے والوں کے لیے بہت ساری چیزیں سیکھنے والی ہوں گی، اس لیے توجہ آپ کی چاہیے. ہندو کی کوئی ختم کر دو. اوکے، آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ یہیں پر بیٹھے رہے، جب جو بھی آئے اس کو گیلری میں بھیجیے. اوکے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں. مرکز نے یسوع مسیح کو اس کی 30 سالہ زندگی سے بیان کیا. مرکز کی انجیل کی خوبی یہ ہے کہ اس نے ہر ایک چیز کو ایبرپٹلی فوراً ہر چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی. اس کی سپیڈ تیز نظر آتی ہے. آپ مرکز کی انجیل پڑھیں، آپ کو صرف مرکز کی انجیل کے اندر ہی بار بار لفظ فیئر فال نظر آئے گا. تو اس نے یسوع مسیح کو بھی فیئر فال بیان کیا جب یسوع 30 سال کا ہوتا ہے اور وہ یوحنا سے بپتسمہ لینے کے لیے دریائے یردن پر آتا ہے. لیکن متی نے یسوع کو 30 سال کی عمر میں بیان نہیں کیا. اس نے کہا نہیں، یسوع مسیح کو اس کی جنیالوجی سے بیان کرتے ہیں، اس کے شجرے سے بیان کرتے ہیں. ابھی میں بتاتا ہوں کہ یہودیوں کے لیے یہ کیوں ضروری تھا. تو وہ یسوع کو 30 سال سے نہیں 2000 سال پیچھے سے بیان کرتا ہے. لیکن جب لوکا نے لکھا تو اس نے کہا نہیں، 2000 سال پہلے نہیں. اس نے یسوع مسیح کو ابراہیم سے بھی پیچھے، اس نے آدم تک کا شجرہ بیان کیا، اور ابراہیم سے آدم 2000 سال پہلے آیا تھا. لہذا لوکا نے یسوع مسیح کو 4000 سال پیچھے سے بیان کیا. لیکن جب یوحنا نے انجیل لکھی اس نے کہا نہیں، 30 سال نہیں، 2000 سال نہیں، 4000 سال نہیں. چوتھی انجیل میں اس نے کہا یسوع مسیح کو اس کے جب اس نے پہلے باب کی پہلی آیت لکھی اس نے کہا اس کو اس کی ابدیت سے بیان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح اصل میں خالق ہے، وہ ابدی ہے. اس لیے لکھتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا
اور اس نے کہا کہ جو کچھ بھی پیدا ہوا وہ اسی کلام کے وسیلے سے پیدا ہوا اور کچھ بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا. لہذا وہ یسوع کو ابتدا سے ابدیت سے بیان کرتا ہے. اب آتے ہیں متی کی انجیل کے اندر جس نے یسوع مسیح کو 14 کی 3 یعنی سیٹ پشتوں کے اس میں بیان کیا. اب آپ نمبرز کو یاد رکھیے. بائبل مقدس کے اندر نیمرولوجیکلی بہت الہیات ہے. اس کی نیمرولوجیکلی اس کی ایک الگ سے تھیالوجی ہے. کبھی کبھی ہم نمبرز کو اگنور کر کے گزر جاتے ہیں. ہم شکلوں پر دھیان نہیں کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوا. ابراہیم سے اسحاق یعقوب یہودا فارس اور پھر اسرون رام امیداد نسون سلمون پیدا ہو گئے اور اس سے بوئز عبید یسی. تو کیا مطلب ہے؟ اور پھر داؤد اور پھر سلیمان روبام ابی آسا یوسف. یہ اس کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم شکلوں پر شاید غور نہیں کرتے لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. جیوز کے اندر جینیالوجی بہت ضروری تھی اور جب متی نے انجیل لکھی ہے اس نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے اس انجیل کو بیان کیا اور اس انجیل کے اندر اس نے یسوع مسیح کو بادشاہ بیان کیا. اور اس انجیل کے اندر آپ شجرے میں دیکھیں بادشاہوں کی ایک لسٹ ہے. یعنی داؤد بھی بادشاہ ہے, سلیمان بھی بادشاہ ہے, رہبام, آسا, ابیا, آسا, یوسف, عزیا, یوتام, یورام, پھر آگے حزقیاہ اور پھر منسی, امون, یہ سارے بادشاہ ہیں. اس سے یوسفیا آگے پھر صدقیہ, یہویاکین وغیرہ کو بیان نہیں کیا گیا لیکن سیرا, یکونیہ اور زیادتیہ اور زربابل کو بیان کیا. لیکن یہ اسیری کے بعد, اسیری سے پہلے تک سارے بادشاہ ہیں لیکن صرف داؤد کے ساتھ لکھا ہے. آپ دیکھیں چھٹی آیت پہلے بات کی, اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا. سارے بادشاہ ہیں, آگے سلیمان بھی بادشاہ ہے, ایک لسٹ ہے لیکن صرف داؤد کے ساتھ بادشاہ لکھا گیا کیونکہ داؤد کے ساتھ خدا کا وعدہ تھا کہ تیرے تخت پر ایک ایسا آدمی آ کر بیٹھے گا کہ جس کی بادشاہی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. ایک ابدی بادشاہ, ایک جلالی بادشاہ داؤد کے تخت پر آ کر بیٹھے گا. تو داؤد کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا. اب 14 کے 3 سیٹ ہیں. یہاں پر 3 بھی بڑی خاص اہمیت کا حامل ہے. یہاں پر 14 کے اندر 2 سیٹ 7 اور 7 کے نظر آتے ہیں, یہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے. یہاں پر 14 42 بنتے ہیں, 42 بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے. اب 42 کے اندر 6 کے 7 سیٹ ہے یا 7 کے 6 سیٹ ہے, یعنی 6 7 42, تو 6 بھی اہمیت کا حامل ہے اور 7 بھی اہمیت کا حامل ہے. تو داؤد بھی بطور بادشاہ اہمیت کا حامل ہے. اس لیے آپ کی توجہ چاہوں گا کہ کیوں یہاں پر 14 کا ذکر ہے. نمبر 1, نیمرولوجیکلی داؤد کے نام کا عدد 14 تھا. بائبل میں ناموں کے عددوں کا ذکر ہے. میں نے اپنے نام کا عدد لیا, نکالا تو میرا 368 بنا. 368 جو نمبرز کو جانتے ہیں, جو نیمرولوجیکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں علم الاعداد کی روشنی میں, اگر میں 368 لکھوں گا تو میں پتا ہوگا یہ ذیشان لکھا ہے. جیسے 786 کہیں پر بھی لکھا ہو ہمیں پتا ہوتا ہے یہ بسم اللہ لکھا ہے. ہمیں 666 کا بائبل میں عدد نظر آتا ہے, ہمیں فوراً ذہن میں آتا ہے وہ یہ تو حیوان کا عدد ہے. جب اسی طرح سے جب ہم یہ 14 کا عدد دیکھتے ہیں تو 14 کا عدد داؤد کے نام کو بیان کرتا ہے. اگر آپ فیروز اللغات کے اندر حروف ابجد دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر آپ اپنے ناموں کے نمبرز دیکھ سکتے ہیں. اپنا نام حرف لکھ کے اس کے نمبر دیکھ سکتے ہیں. 1 کا 1, 2 کا 2, یعنی الف کا 1, دے سے 2, تے کا 3, اس طرح سے آپ کو ملیں گے. لیکن ابجد حروف میں الف, بے, جیم, دال, اس طرح سے. تو داؤد دالت 4, واو 6,
दालत 4, 14 का नंबर दाऊद के नाम का नंबर है। अब जब यहाँ पर 14 बयान किया तो असल में मत्ती ने कहा यस ही इज द सन ऑफ डेविड, रिपीटेडली सन ऑफ डेविड, रिपीटेडली सन ऑफ डेविड, यानी हाँ जो पैदा होने को है, जो पैदा हुआ, जो यीशु मसीह है, ये इब्ने दाऊद है, ये इब्ने दाऊद है, ये इब्ने दाऊद है। उसने इस इंजील को यीशु को बादशाह होने के लिए बयान करने के लिए लिखा। शहूदी एक ऐसे बादशाह थे, मुंतजर थे, फिर उसने असीरी का जिक्र किया। बाबर की असीरी तो 14 पुश्ते, यानी दाऊद से असीरी 14 पुश्ते, असीरी से यीशु 14 पुश्ते। इसका मतलब है उसने कहा कि अगर कोई बादशाह आपको असीरी से, गुलामी से रिहाई देगा, छुड़ाएगा, तो वो यीशु मसीह है। इसलिए उसने असीरी पर भी बार-बार जोर दिया। इसके अलावा अगर आप देखें 14 को, ये 4 और 5 का अदद बनता है, यानी 14 1 जमा 4 5 और 3 के सेट है और 5 बाइबल में फजल का अदद है। हम सब जानते हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये तिहरा फजल है, यानी ग्रेस, ट्रिनिटी ऑफ द ग्रेस, यानी बाप का फजल, बेटे का फजल, पाक रूह का फजल। एक 14 4 और 1 5 द ग्रेस ऑफ फादर, दूसरा 14 4 और 1 5 यानी द ग्रेस ऑफ सन, और तीसरा 14 यानी 4 और 1 5 द ग्रेस ऑफ होली स्पिरिट। इसका मतलब है कि यीशु मसीह की पैदाइश आदमियों के लिए बाप और बेटे और पाक रूह का तिहरा फजल हुआ है। इसलिए अब अगर हम देखें 14 की इन पुष्पों को, तो इसके अंदर मैं 6 और 7 को लेकर आऊंगा। 6 7 43 14 28 और 14 42। अब जो 42 है, ये 6 और 7 को मल्टीपल करें, ज़रब दे तो 42 बनता है। और 6 का अदद इंसान का अदद है, आदमी का अदद है, और तकलीफ को बयान करता है कि सारी कायनात को खुदा ने 6 दिनों में पैदा किया। अब जो 6 है, ये 3 और 3 के 2 सेट बनते हैं, 3 और 3 6। और जो पहले 6 दिन है, उसमें अगर आप देखें तो पहले 3 दिन खुदा ने जो तकलीफ का काम किया, इब्रानी जुबान में लफ्ज 12 इस्तेमाल उसके लिए होता है कि जब कुछ भी नहीं है, दिने शेर 12 एलोहीम एक आशरियम व एक अर्ज, कि जब कुछ भी नहीं था तो खुदा ने पैदा किया, यानी फ्रॉम क्रिएशियो एक्स नहिलियो। इसका मतलब है अदम से हस्ती के अंदर लेकर आना, यानी नेस्ती से हस्ती में लाना, अदम से वजूद में लाना। जब कुछ भी नहीं था तो कुछ बनाया, लेकिन उसके बाद, और ये पहले 3 दिनों के लिए है। पहले दिन खुदा ने रोशनी बनाई, लेकिन पहले दिन का ताल्लुक चौथे दिन के साथ है, क्योंकि चौथे दिन खुदा ने सूरज चांद सितारे बनाए, तो उसके लिए लफ्ज आसा इस्तेमाल हुआ। इसलिए जब रोशनी पहले थी तो उसके लिए 12 लफ्ज इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद सूरज चांद सितारे बनाए, आसा इस्तेमाल हुआ कि पहले से मौजूद चीज से फिर दूसरी कोई चीज बनाई गई। तो पहले दिन का ताल्लुक चौथे दिन के साथ है, 12 और आसा। दूसरे दिन ऊपर के पानी और नीचे के पानी को अलग किया, नीचे समुद्र हो गया, लेकिन ऊपर जो है, ऊपर का खुदा ने दरमियान में फिजा को पैदा किया, और इसका ताल्लुक 5वें दिन के साथ है, क्योंकि उस दिन में खुदा ने फिजा के लिए आसमान पर परिंदे बनाए, और फिर आदि मखलूकात को पानियों के अंदर कसरत के साथ पैदा किया। अब तीसरे दिन खुदा ने जमीन के अंदर जड़ी बूटियां, फलदार चीजें, पेड़ बूटे, सब कुछ खुदा ने पैदा किए। लेकिन इस तीसरे दिन के बाद इसका ताल्लुक छठे दिन के साथ जोड़ा, जिसमें
سے خدا نے زمین پر کے درندے اور رینگنے والے جانور اور ہر قسم کے جاندار اور انسان کو پیدا کیا، لہذا پہلے 3 دن کا تعلق آخری 3 دنوں کے ساتھ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہے؟ لیکن چوتھے دن سورج چاند بنتے ہیں، پہلے دن روشنی۔ بائبل تو سائنس کو ٹیلی نہیں کرتی ہے، لیکن یاد رکھیں پوری دنیا، سارا یہاں، سارے مذاہب، ساری سائنس، سارا لاجک، سارا فلسفہ چوتھے دن سے شروع ہوتا ہے۔ میری بائبل تک ابھی پہلے دن تک لوگ نہیں پہنچے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اب پہلے دن کا تعلق میں نے کہا چوتھے دن کے ساتھ، یہ 6 دنوں کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ دوسرے دن کا تعلق 5ویں دن کے ساتھ، تیسرے دن کا تعلق 6ویں دن کے ساتھ۔ اب یہ 6 دن ہوئے، اب جو 7واں دن ہے، 7واں دن سبت کا ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ خدا نے سب چیزوں کو جن کو پیدا کیا بنانے کے بعد اس نے آرام کیا اور 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا، اور آدمیوں کو بھی یہ حکم دیا کہ یاد کر کے 7ویں دن کو پاک ماننا، کیونکہ یہ تمہارے خداوند کے لیے مقدس دن ہے۔ اب اس لیے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ 7ویں دن کا تعلق خدا کے ساتھ بھی ہے، 7ویں دن کا تعلق انسان کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے جب جینیالوجی کے اندر نیورولوجیکلی علم الاداب کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ذکر ملتا ہے 6 آدمی کا عدد اور 7 کاملیت کا عدد، 7 سبت کو بیان کرتا ہے۔ یہودیوں کے نزدیک یہ عدد اس لیے بھی ضروری تھا۔ اگر آپ احوال کی کتاب اس کا 23واں باب دیکھیں گے آپ کو عیدوں کا ذکر ملے گا۔ خدا نے کہا 7واں مہینہ جو تشری کا مہینہ ہے، اس مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ نے ایک عید منانی ہے، اس عید کا نام ہوگا The Feast of Trumpets، یعنی نرسنگوں کی عید۔ نرسنگے یادگاری کے لیے بجائے جائیں گے، یہ یادگاری کی عید ہوگی۔ اس میں کیا ہوگا؟ نرسنگے عدالت کو بھی بیان کرتے ہیں، نرسنگے کو یاد دلائیں گے کہ کس طرح سے خدا نے قوموں کی عدالت کی ہے، خدا نے ان کو چھڑایا ہے۔ یسوع مسیح کی پیدائش کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح ایک عادل منصف ہو کر آتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے اندر جب 7واں نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو آواز آتی ہے کہ بادشاہی ہمارے خداوند ہی کی ہے، اور 24 بزرگ اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں اجر ہے، کیا بڑا کیا چھوٹا، سب کو دینے کے لیے۔ اس 7ویں مہینے کے اندر ایک دوسری عید ہوتی تھی، اور اس تیسری مہینے کی دوسری عید کو کہتے تھے The Feast of Atonement، یعنی یوم کفارہ۔ اور یہ پہلی تاریخ کو نرسنگوں کی عید، 7ویں تاریخ کو یوم کفارہ، کہ کس طرح سے تمہارا کفارہ دیا گیا ہے۔ یسوع مسیح ہمارا کفارہ ہے، اس بات کو یاد رکھیے، ہمارا کفارہ یسوع مسیح نے دیا ہے، اور آج ہم عشاء والی میں شریک بھی ہوں گے۔ اسی 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ کو عید خیام The Feast of Tabernacle منائی جاتی تھی، اور یسوع مسیح کی پیدائش ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان۔ اس عید میں ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ ان کو بتایا جائے کہ بھئی آپ نے خیموں کے اندر 1 ہفتہ رہنا ہے۔ یہ آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ بیابان میں مسافر اور پردیسی رہے ہیں، خیموں کے اندر 1 ہفتے تک آپ نے رہنا ہے، اور یسوع مسیح کا خیمہ آدمیوں کے درمیان خدا نے جو کلمہ مجسم ہوا اس کو ہمارے درمیان میں بھیجا، اور اس نے ہمارے درمیان میں سکونت کی ہے۔ اس لیے ہم کرسمس مناتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح ہمارے درمیان میں آ کر رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو 7 کا عدد ہے ان کے لیے اس لیے بھی اہمیت کہا گیا ہے کہ ہفتے کے 7 دن اور 7واں دن خدا کا مقدس آدمیوں کے لیے، اور یہ پاک ہے خدا کے لیے بھی۔ اس کے بعد 7 سالوں کے بعد یہ 7واں سال جو ہوتا تھا ان کے لیے یہ خاص سبت کا سال تھا۔ آپ احوال کی کتاب اس کا 25واں باب اس کی 4تھی آیت دیکھ سکتے ہیں کہ ہر 6 سالوں کے اندر YPG کرنی ہے، اور خدا نے کہا 7واں سال مقدس ہوگا، اس میں آرام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ احوال کی کتاب 25واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے دیکھیں گے، خدا نے کہا کہ ہر 7 سالوں کا 7واں سال تمہارے لیے خاص سبت کا سال ہوگا،
یعنی ہر 7ویں سال کا جو سال 7واں سال ہے یہ سبت کا، اور ہر 7 جو سبت ہوں گے سال کے یہ 49 سال، اور 50واں سال تمہارے لیے جوبلی کا سال ہوگا، یہ رہائی کا سال ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا 6ویں اور 7ویں، اور جب 42 پشتیں بیان کی گئی تو اس کا کیوں یہ متی نے ذکر کیا، کیا اس میں خاص بات تھی؟ اب یاد رکھیں یسوع مسیح کے جیالوجی کو ہم اکثر نام اوکے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کے اندر 5 ایسی عورتوں کا بھی ذکر ہے، حالانکہ یہودیوں کے نزدیک کیونکہ میل ڈومیننٹ کلچر ہے عورتوں کا بیان، اور وہ بھی نسب نامے کے اندر یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، انٹینشنلی متی نے عورتوں کا ذکر کیا، اس نے تیمر کا ذکر کیا، ہمارے نزدیک یہ اچھا کریکٹر نہیں ہے کیونکہ وہ شہودا کی بہو تھی، اس کے باوجود بھی متی نے یسوع کے نسب نامے میں اس کو بیان کیا۔ شہودا کون تھا؟ شہودا لیا کا چوتھا بیٹا تھا، اور لیا کون تھی؟ لیا لابن کی بیٹی تھی، اور اس کے بارے میں لکھا ہے یہ چنتی تھی، یہ حسین نہیں تھی، یہ رد کی گئی تھی، اور یعقوب اسے پسند نہیں کرتا تھا، یعقوب اس کی چھوٹی بہن راحیل کو پسند کرتا تھا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ خوبصورت تھی، لیکن جس کو رد کیا خدا نے اسی کو چن لیا، اور لیا کے اندر سے لابن اور شمعون اور لاوی کے بعد چوتھا بیٹا یہودا پیدا ہوتا ہے، اور یہودا میں سے یہودا کا شیر نمبر یسوع مسیح پیدا ہوتا ہے۔ یہ رد کی گئی تھی لیا کو رد کیا گیا، اس لیے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ جس پتھر کو بیماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہوا، یہ پیچھے جاتا ہے، یسوع مسیح کو رد کہاں سے کیا گیا؟ یسوع کو یہودا سے رد کیا گیا، یسوع کو لیا سے رد کیا گیا، اور جس کو رد کیا گیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ٹھہرا ہے۔ یہ ہمارا فاؤنڈنگ سٹون ہے، یہ چرچ بنا ہے، یہ کلیسیا، یہ کانگریگیشن، لیکن ہماری بنیاد کا پتھر جس پر زندہ کلیسیا تعمیر ہوتی ہے وہ خود زندہ پتھر یسوع مسیح فاؤنڈنگ سٹون ہے۔ اب دوسری آیت کا ذکر ہے، اور وہ راہب فارشہ کسبی شلمون کی شادی اس کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اس نے سوٹ پیدا ہوتے ہیں جس سے بھی بوائز اور عبید پیدا ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کنانی عورت تھی، کنان کا، اور اس کا بھی ذکر، اس کے بعد پھر عبید کی شادی، بوائز کی شادی جو ہے وہ روت سے ہوتی ہے، تو اس سے عبید پیدا ہوتا ہے، تو روت موابی عورت ہے، تو یسوع مسیح کے نسب نامے کے اندر کنانی بھی آ گئے اور موابی بھی آ گئے، اور بنی ہند سے اوریا کی بیوی بتسبا کا ذکر آتا ہے۔ یسوع کے نسب نامے میں ہندی اوریا بنی ہند سے یعنی بتسبا کا بھی ذکر آتا ہے، جس سے پھر سلیمان پیدا ہوا۔ دو باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا، اور 5ویں عورت کو کیسا مریم کا ذکر ہے، مریم کا ذکر ہے۔ دو باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا خواتین کے حوالے سے، یسوع مسیح کی پیدائش اور اس کا شجرہ بیان کرنا، نسب نامہ بیان کرنا، اور اس میں عورتوں کا ذکر کرنا، یہ بیان کرتا ہے یہودیوں کو باور کرایا متی نے یہ انجیل لکھ کر کہ جو موعودہ مسیح پیدا ہوا ہے وہ بادشاہ تو ہے، وہ موعودہ مسیح تو ہے، لیکن اس کے پیدا ہونے کے سبب سے چاہے کوئی کنانی ہے، چاہے کوئی موابی ہے، چاہے کوئی ہندی ہے، کوئی کبوسی ہے، کوئی فلسطی ہے، کوئی اموری ہے، کوئی کسی بھی قوم کا ہے، ہر مذہب، رنگ، فرقے، نسل کے اندر سے غیر قوموں سے بھی یسوع مسیح کے پاس آنے کے دروازے کھل گئے۔ یسوع مسیح کے وسیلے سے آسمان کی بادشاہی کے دروازے کھل گئے۔ یہ یسوع مسیح کی پیدائش کو اعزاز حاصل ہے، اس لیے نسب نامے میں عورتوں کا ذکر ہے۔ دوسری بات کیوں ذکر ہے؟ اس لیے کہ یہودی بڑے سخت تھے۔ آج ہم خواتین اور مرد ایک جگہ پر بیٹھے ہیں نا،
दरमियान में कोई पर्दा तो नहीं। अगर आप बाइबल मुकद्दस के आखिर में नक्शे देखें, आपको हैकल का नक्शा नजर आएगा, वहां पर आपको गैर कौमों का सहन नजर आएगा, वहां पर आपको औरतों का इहाता नजर आएगा, क्योंकि औरतों को एक अलग जगह पर रखा जाता था। हैकल के खास मुकामात के अंदर आने की, पाक मकाम के अंदर जाने की औरत को इजाजत नहीं थी। जब हैकल का पर्दा हट गया, जो पाक मकाम और पाक तीन मकाम को दो हिस्से करता है, तो इसके साथ साथ जो जेंडर सेग्रीगेशन है, मर्दों खवातीन का आपस में जो जिनसी इनका इख्तिलाफ नजर आता है, यहूदी इसको एलाइन था उनके लिए। यीशु मसीह की पैदाइश पर जो खवातीन के इहाते का पर्दा था, जो जेंडर सेग्रीगेशन था, मर्द अलग और औरतें अलग, वो भी दो हिस्से हो गया। एक तरफ पाक तीन मकाम का पर्दा दो हिस्से हो गया, दूसरा मर्दों और औरतों के दरमियान का पर्दा दो हिस्से हो गया, क्योंकि जो यीशु मसीह में है, ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी और ना कोई मर्द, ना कोई औरत, बल्कि सब मिलकर रिश्तों की मालिक होती है। आज यीशु मसीह की पैदाइश ने खवातीन और मर्दों को एक जगह पर इकट्ठा किया है। ये यीशु मसीह का एजाज है कि वो हम सारे मर्द भी औरतें भी मिलकर मसीह की दुल्हन बन जाती है। तो इसलिए ये खवातीन का भी इसमें जिक्र है। अब लफ्ज़ जो 42 मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, 14 और 14 42 पूछते हैं 42 का जिक्र क्यों आया? इसलिए जल्दी से कि 42 का अदद क्यों अहमियत का हामिल है। 42 असल के अंदर बाइबल मुकद्दस में हमें मुख्तलिफ तनाज़ुर में मिलता है। मिसाल के तौर पर मुकाशवा की किताब के 11वें बाब के अंदर 42 का जिक्र है, और यानी कि 42 महीनों तक यरूशलेम को पामाल किया जाएगा। 42 हफ्तों तक जो है, अगर आप देखें ओके मुकाशवा उसका निकालिए 11वां बाब और 11वें और 12वें और 13वें बाब की चंद आयत आपके सामने रखना चाहूंगा। 11वें बाब के अंदर लिखा है कि जो गैर कौमें हैं वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेगी। 11वां बाब मुकाशवा दूसरी आयत, ये लफ्ज 42 है और 42 पामाली को बयान करता है, हकारत को बयान करता है, असीरी को बयान करता है, सहरा नूरदी को बयान करता है, आवारागर्दी को बयान करता है, तबाही और बर्बादी को बयान करता है। अब यीशु मसीह की पैदाइश ने असीरी को खत्म करने का 2 मरतबा जिक्र आया, यानी दाऊद से असीरी तक 14 पुश्ते, असीरी से यीशु तक 14 पुश्ते, ये 3 हिस्से हैं। यानी अब्राहम से दाऊद तक 1000 साल दौर, दाऊद से असीरी तक 600 साल का दौर, असीरी से यीशु तक 400 साल का दौर। तो ये 3 सत्र बयान किए हैं। अब असीरी को खत्म करना है, पामाली को, अगर बर्बादी को खत्म करना है तो खत्म करने वाला यीशु पैदा हो चुका है। और यहाँ पर लिखा है, अच्छा हुआ गया, आगे 2 गवाह आते हैं, 2 गवाह 1260 दिनों तक नबूवत करते हैं। अब जो 1260 दिन है, असल में ये भी 42 हफ्ते बनते हैं, और जो 42 हफ्ते हैं, सॉरी 42 महीने, और जो 42 महीने हैं ये 3.5 साल बनते हैं। और हमें पता है कि यीशु की आमद से पहले 2 हिस्से होंगे, 7 साल अहद कायम होगा। अगर दानियल 70 हफ्तों में जाए, इतना वक्त नहीं है, और 3.5 साल अमल होगा, 3.5 साल जंग होगी, फिर जगह हर मजदूर होगी, और यीशु खुद उसको खत्म कराने के लिए आएगा। तो ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन 42 महीने यानी 3.5 साल यरूशलेम को पामाल किया जाता है। 2 गवाह आते हैं और वो 1260 दिनों तक नबूवत करते हैं। 12वें बाब के अंदर लिखा है औरत के बारे में, और औरत एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है, यहाँ पर 12वें बाब में औरत इस्राएल को बयान किया गया है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि औरत चर्च को बयान किया गया है। तीसरा कैथोलिक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ये औरत मुकद्दसा मरियम को बयान किया गया है। लेकिन ये तशबीहन कौम को बयान किया गया है, चाहे
1260 دن 42 ہفتے اگر ہم اس کو لیتے ہیں اور اس کو 42 ہفتوں کو اگر ہم سال مہینے پیچھے سال لیتے ہیں تو یہ 42 سال بنتے ہیں. اگر دن پیچھے سال لیتے ہیں تو یہ 1260 سال بنتے ہیں مہینے, جو کہ تقریباً 42 سالوں کا ذکر ملتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بیابان کے اندر کسی وقت میں 42 جو سال ہے بیابان میں کوئی بیابانی کلیسیا کی پرورش ہوئی, خدا نے ان کی پرورش کی. پھر آگے 13 باب میں آگے ذکر ملتا ہے حیوان پاک 13 باب کی 5ویں آیت, وہ بھی 42 مہینے تک کفر بنتا ہے. تو میں صرف 42 عدد آپ کے سامنے رکھا, چند ریفرنس نہیں ہے, بے شک مضمون خوش ہے, لیکن ہم اس کو اگنور کر کے چلے جاتے ہیں کہ یہ پشتیں کتنی اہم ہے. اب میں آپ کے گوش گزار کے کروں گا, بنی اسرائیل قوم کتنے سال بیابان میں رہے؟ 40 سال. مفسرین کہتے ہیں ہاں 40 سال وہ رہے, لیکن کب سے 40 سال شروع ہوتے ہیں؟ یہاں پر 42 پشتے ہیں, 42 مہینوں کی یروشلم کی پابندی ہے. 1260 دن تک بیابان کے اندر اس عورت کی پرورش ہوتی ہے, پرورش پروردگاری سے ہوتی ہے. بیابان کے اندر آسمانی من اترتا ہے, اور 40 سالوں کے اندر بنی اسرائیل قوم نے کچھ بویا نہیں, کچھ کاٹا نہیں, صرف خدا نے ان کو رجایا ہے, ان کو کھلایا ہے, ان کی پرورش کی ہے. تو یہ 40 سے 42 کیسے بنتے ہیں؟ اگر آپ اس کے لیے دیکھیں گے تو مفسرین کیا کہتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں اگر آپ خروج 40واں باب دیکھیں, 40ویں باب میں لکھا ہے کہ پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو تو خیمہ اجتماع کے لیے مسکن کھڑا کر دینا. اب بنی اسرائیل قوم جب رمسیس سے سکات پر آتی ہے, ابھی میں آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں اس کے کہاں کہاں رکے, کتنی جگہ تھی. تو پھر وہاں سے وہ کوہ سینا تک آتے ہیں. کوہ سینا پر موسیٰ پہاڑ پر جاتا ہے, پہاڑ پر خدا موسیٰ کو ہیکل کا یعنی خیمہ اجتماع کا نمونہ دکھاتا ہے, اور موسیٰ جب نیچے آتا ہے تو وہ پہلے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مسکن کو کھڑا کرتا ہے. اب یہ پہلا جو مہینہ اور پہلی تاریخ ہے, کیا یہ مصر سے نکلنے کا پہلا سال ہے یا دوسرا سال ہے؟ اس کے لیے آپ اسی بات وستار میں دیکھیں, لکھا ہے اور دوسرے سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مسکن کھڑا کیا گیا. اب مفسرین کہتے ہیں کہ سینا کے بیابان کے اندر بنی اسرائیل قوم تقریباً 1 سال تک کھڑے رہے, یعنی 1 سال پورا گزر گیا, لیکن اس بیابان تک پہنچنے کے لیے ان کو 3 مہینے لگے. اس کا بھی بائبل میں ذکر ہے, لیکن اگر میں گنتی کی کتاب دیکھیے ذرا, اس کے پہلے باب کی پہلی آیت پڑھوں گا. بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکل آنے کے دوسرے برس کے دوسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو سینا کے بیابان میں خداوند نے خیمہ اجتماع میں موسیٰ سے کہا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ سینا کے بیابان میں خیمے کے بننے تک کا جو ٹائم تھا, یہ مصر سے نکل کر 2 سال ہو چکے تھے. یہاں پر قوم نے بغاوت کی, موسیٰ اوپر جاتا ہے, احکام لے کر نیچے آتا ہے, قوم بغاوت کرتی ہے اور خدا ان کو سزا دیتا ہے, اور وہ اگلے 40 سالوں تک اس بیابان میں آوارہ گردی کرتے ہیں اور خدا ان کی پرورش کرتا ہے. تو 2 سال پچھلے اور 40 سال یہ ملا کر 42 سال بنتے ہیں. 14 کی اسیری بیان کی, داؤد کو بادشاہ بیان کیا, داؤد کو معاہدہ یعنی کہ داؤد کو بیان کر کے یسوع کو معاہدہ بادشاہ اور معاہدہ مسیح بیان کیا گیا, جو آپ کی اسیری کو ختم کرے گا, جو پرورش کرنے والا ہے, جو بیابان میں مت دینے والا ہے. یہ 42 پشتے نہیں ہے, یہ 1260 دنوں کی بیابانی پرورش ہے. اور یسوع مسیح نے کہا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ تو میں ہوں, جو من آپ کو سیر کرے گا وہ تو میں ہوں. اس لیے کہ بیابان میں تمہارے باپ دادا نے من کھایا, لیکن زندگی کی روٹی جو مجھے کھائے گا وہ اب تک کبھی نہیں مرے گا, ہمیشہ زندہ رہے گا. اب یہ 42 کا جو عدد فگر میں نے آپ کے سامنے رکھا,
بنی اسرائیل قوم، اگر آپ گنتی کی کتاب اس کا 33واں باب دیکھیں، 42 جگہ پر 40 سالوں میں کام کیا، 42 سالوں میں 42 جگہ پر 33ویں باب کے اندر پوری لسٹ لکھی ہوئی ہے کہ وہ کہاں کہاں پر رکے، کیونکہ پہلے 3 مہینے کے اندر وہ رمسیس سے کوچ کر کے سکات تک آئے، اور وہاں پر خروج کی کتاب لکھا ہے 6 لاکھ مرد تھے، عورتوں اور بچوں کے علاوہ۔ مفسرین کہتے ہیں یہ کوئی 22 سے 25 لاکھ کا مجمع تھا۔ سو 5ویں ہے 33ویں باب کی، رمسیس 1، سکات 2، اٹام 3، فیرون 4، آگے مانا 5، 10ویں ہے پہلے کلزم 7، 11ویں ہے دشت سین 8، 12ویں ہے دفکا 9، پھر علوز، پھر رفیدین، اس کے بعد 15ویں آیت میں لکھا ہے دشت سینا، اور دشت سینا تک پہنچتے ہوئے ان کو 3 مہینے لگے۔ یہ تقریباً 500 میل کا سفر تھا جو انہوں نے 3 مہینے میں کیا۔ آگے 200 میل کا سفر دان بحر سبا سے اندر ملک کنعان میں داخل ہونے کا رہ گیا، لیکن 500 میل کا سفر جو 3 مہینے میں کیا، لیکن 200 میل کا سفر کرنے کے لیے 40 سال لگ گئے، اور سینا کے بیابان میں پڑے رہے جب تک کہ بادل نے ان کی رہنمائی نہ کی اور آگ کے ستون نے رہنمائی نہ کی، تب تک ان کو وہاں پر 2.25 سال گزر چکے تھے۔ تو عزیزوں، اس لیے متی نے ایسے ہی جنیالوجی اور 14 اور پشتے اور 14 اور 14 اور 14 بیان نہیں کیا۔ اگر آپ آگے دیکھیں گے یہ بات میں پوائنٹ کے بعد، اس کے بعد میں نے سارا نوٹ کیا ہوا ہے، یہ 46ویں آیت کے اندر جو المون دبلا تائی ہے، یہ 40واں پوائنٹ تھا۔ 47ویں آیت میں ابابین کے کوہستان، یہ 41واں پوائنٹ تھا، اور 48ویں آیت کے اندر لکھا ہے موآب کے میدانوں میں انہوں نے ڈیرے لگائے۔ کہاں سے کہاں تک؟ بیت یسمون سے لے کر ابیل سدیم تک، یہ 42واں پوائنٹ تھا، اور یہاں سے یردن کو کراس کر کے یریحو کو گرایا۔ تو 42 جگہوں پر 42 سالوں میں بنی اسرائیل قوم نے ڈیرے لگائے، اور اس لیے 14 کی پشتوں کو بیان کر کے 42 سالوں کی اسیری کا بھی ذکر کیا، بیابانی پرورش کا بھی ذکر کیا، اور یسوع مسیح جس نے یسایہ کو توبار دیا اور اس نے کہا کہ 4 باب کے اندر کہ خداوند نے مجھے وسع کیا ہے تاکہ میں قیدیوں کو رہائی دوں، اور جوبلی سال کا ذکر کیا ہے تاکہ میں خداوند کے سال مقبول کا اشتہار دوں۔ تو یسوع مسیح کی پیدائش کا ہونا اور پشتوں کا بیان کرنا، یہ پیش ضائع کرنا نہیں، ٹائم ضائع کرنا نہیں، وقت یعنی ضائع کرنے کا نہیں، بلکہ اس کے اندر بہت سارے میسیجز ہیں۔ میں نے نیورولوجیکلی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ابھی اس کو اور بہت سارا ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ اواخر کے اندر ہمارے پاس جو اشاربانی ہے، یوسف کی منگنی مریم کے ساتھ ہوئی، اور اگر آپ کو موقع ملے آپ یوٹیوب پر جائیں اور بیفور دا ریت لکھیں، آپ کو جیوس کلچر نظر آئے گا۔ جیوس کلچر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ منگنی ہو گئی ہے، منگنی ہے اور کہا گیا تیری بیوی ہے۔ کلچر کے اندر یہ تھا کہ جب رشتہ کیا جاتا تو پھاٹک پر لڑکا اور لڑکی اکٹھے ہوتے اور گواہ کے طور پر بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے، اور وہاں پر لڑکا یعنی دلہا، وہ منگنی کی رسم ہوتی، ایک پیالہ پیش کرتا دلہن کو، اور اس کے ساتھ وہ اس کو یہ پیالہ اس چیز کا پیش کرتا کہ اگر وہ چاہے تو اس کو لے سکتی ہے، اس کو پی سکتی ہے، اگر وہ چاہے تو ریجیکٹ کر سکتی ہے، اور لوگوں کے روبرو اس پیالے کو دیا جاتا۔ یہ جیوز کلچر کی بات ہے۔ آپ بیفور دا ریت کے اندر جیوز کلچر کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس کی ڈاکومنٹری کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے اس وقت کے اندر جب عورت، وہ لڑکی جو ہے وہ پیالہ لے لیتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ منسوب ہوتی ہے، اور شوہر کہتا ہے کہ یہ ایک نیا عہد، this is a cup of new covenant، اور آج کے بعد موسیٰ کی شریعت کے مطابق تو میری ہے، میں تیرے اس جو پیالہ تو نے پیا ہے اس میں اس وقت تک شریک نہیں ہوں گا جب تک میں تجھے اپنے باپ کے گھر میں لے کر نہیں جاتا۔ یوسف کی منگنی
جو ہے وہ مریم کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اس کپ کا تعلق کیا ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ جب تک میں تجھے اپنے باپ کے ہاں لے کر نہیں جاتا میں تیرے ساتھ وفادار رہوں گا۔ تو نے ایک کام کرنا ہے، میرے آنے تک اپنی عصمت کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، کوئی غیر مرد تجھے نہ چھوئے۔ جب جبرائیل فرشتہ مریم کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے تو حاملہ ہوگی، اور وہ کہتی ہے کہ میں نے یوسف کے نام کا کپ پیا ہے، مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ میرے ساتھ وفادار ہے اور میں اس کی تابعدار ہوں، میں کسی غیر مرد کو نہیں جانتی، میں حاملہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ یہ کپ دیے جانے کے وقت میں عہد و پیمان ہوتا تھا کہ this is a cup of the new covenant، اب according to law of Moses you are consecrated to me، اب تو میرے ساتھ consecrate ہو گئی ہے، منسوب ہو گئی ہے، پاک ہو گئی ہے، کوئی تجھے بلیو نہ کرے، میں آؤں گا، میں اپنے باپ کے گھر تجھے لے کر جاؤں گا، اب اکٹھے دسترخوان پر بیٹھیں گے، یہ کپ جو تم نے پیا میں بھی تیرے ساتھ کپ پیوں گا۔ اور یسوع مسیح نے بالا خانے کے اوپر اپنے شاگردوں کو کپ دیا اور کہا یہ کپ میرے خون میں نیا عہد ہے، تم اسے لو اور پیو، چاہو تو پیو، چاہو تو ریجیکٹ کرو، لے لو، میں آؤں گا، میں تمہارے ساتھ اس وقت اس کو شیئر کروں گا جب اپنے باپ کے گھر میں تمہیں واپس لے کر جاؤں گا۔ ایک ہی دسترخوان ہوگا، ایک ہی کپ ہوگا، اور ہم سارے ایک ہی دسترخوان میں شریک ہوں گے۔ خدا اس کلام کی وجہ سے مجھے آپ کو رکھے۔